أعوذ وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ کر کے لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی پہ ختم کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. السلام وبرکاتہ. چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین. لاسٹ ٹائم ہمارا یہی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی. تو مجھے امید ہے کہ جب آپ لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی تو آپ نے ریفلیکٹ کیا ہوگا کہ جب ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک سوال پوچھا تھا، اور وہ سوال کیا تھا کہ آپ کس کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں. اس میں اگر میں ایک چیز ایڈ کر دوں نا، اس میں کیونکہ آتی ہے تمام تعریف اور تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا نا، کسی بندے کے لیے جب ہم تعریف کا معاملہ کرتے ہیں تو لازمی چیز نہیں ہے کہ جب ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی سین ہم نے اچھا دیکھا، لازمی نہیں کہ ہم اس سین کی تعریف کریں تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. ہر بندے کا ہر وقت شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، نسیان کی کیفیت، وہ بھول جاتا ہے. ہر انسان کا ہر عمل قابل تعریف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ جو کوالٹی ہے نا، جو پرماننسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناؤن کا ورڈ یوز کیا اپنے لیے. ٹھیک ہے، ناؤن کا جو ورڈ یوز کیا ہے الحمد، جس کے ساتھ ال لگ جاتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے. تو ناؤن کی جو چیز ہوتی ہے نا، اس کے اندر پرماننسی ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کے لیے ہیں جو ہر لمحے قابل تعریف ہے، جو ہر لمحے شکر کے لائق ہے. اس کا ہر چیز جو وہ ہمارے لیے کرتا ہے اس پہ ہمارا شکر بنتا ہے. اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے کرتا ہے وہ ہمارے پرسپیکٹیو کے مطابق کبھی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اور کبھی اس پوائنٹ پہ سمجھ نہیں آتی ہیں. کبھی بہت عرصے بعد جا کے سمجھ آتی ہیں کہ اچھا یہ چیز ایسے ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کمپنسیٹ کر دیا. آج انشاءاللہ جو ہم آیتیں پڑھیں گے اس کو اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. ایز فیمیلز، وہ لوگ جو چیزیں مینج کرتی ہیں، وہ لوگ جو ہوم میکر ہیں، وہ لوگ جو جابس میں ہیں، وہ لوگ جو دونوں کام کرتے ہیں، جب آپ چیزوں کو مینج کرتے ہیں، جب آپ کے پاس ان چیزوں کی اتھارٹی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ہم اچھا کر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں جس میں ہم میس کریٹ کر جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، ہر چیز 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ہم سے. ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اچھا یہ کام کر دیا، یہ کام کر دیا، یہ کام کر دیا، اوہو یہ ٹھیک نہیں ہوا. آج میں نے یہ والی صفائی کا کام اچھا ہو گیا، بچوں کا ہوم ورک صحیح ہو گیا، لیکن آج میں ان کو سٹوری ٹائم اچھا نہیں کر سکی. فار ایگزامپل، آج میں نے جاب میں ٹاسک نمبر 1، ٹاسک نمبر 2، ٹاسک نمبر 3 تو بہت اچھے سے کر لیا، ٹاسک نمبر 4 پہ آ کے میں پھنس گئی، وہ نہیں ٹھیک ہو سکا مجھ سے. آج میں نے اسکول میں بچوں کا کام بھی اچھے سے کروا لیا، گھر کی صفائی بھی اچھے سے ہو گئی، میں نے اپنا جو ٹاسک کرنا تھا وہ بھی ہو گیا، کھانا اس طرح نہیں بن سکا جیسے میں چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم انسان کمزور ہیں، ہم ہر چیز پرفیکٹ مینر میں نہیں کر پاتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب ہے تمام جہانوں کا، وہ ہر چیز کی لک آفٹر کرنے والا ہے، تمام جہانوں کا. ہم سے ایک چھوٹا سا گھر یا ایک چھوٹی سی جگہ نہیں مینج ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالمین، صرف اس عالم کو نہیں، عالمین کو مینج کرنے والے ہیں، اس کے رب ہیں. تو امیجن کیجئے، جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے. یہاں سے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے. اتنی چیزوں کو اتنا پرفیکٹلی وہ دیکھتا ہے،
انسان صرف اپنے اندر سسٹم دیکھے، اپنی آنکھ کو دیکھے، کیسا اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو سسٹم بنایا ہوا ہے، ہماری پوری باڈی کا سسٹم دیکھے کیسے وہ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ نروس سسٹم ہے، چاہے وہ ڈائجسٹو سسٹم ہے، چاہے وہ ادر دوسرے سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے یا دوسرے سسٹم ہے، کیسے کام کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جیسی تخلیق ہے اس کو دیکھ دیکھ کر ہم باقی چیزیں بناتے ہیں، پرندوں کو دیکھ کر اس کا ڈیزائن بناتے ہیں، اسی طرح جہازوں کا ڈیزائن بناتے ہیں، یا پھر ہم دوسری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر کہ اچھا وہ چیز یہ چیز کیسے کرتی ہے، اور پھر ہم اسی کو کاپی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واہ ہم نے کتنا زبردست چیز کی ہے. وہ تو ایسا رب ہے، ایسا خالق ہے کہ وہ اس کو کسی چیز کی، یعنی جو کہتے ہیں نا را مٹیریل کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اور ہم سارے را مٹیریلز موجود ہونے کے باوجود، لیبر موجود ہونے کے باوجود، فلانی چیز وہاں سے خریدی، فلانی چیز وہاں سے خریدی، اور اس کے بعد ہم ایک چیز بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ کتنی زبردست بنائی ہے میں نے، کیا زبردست کام کیا میں نے. ہمارے ہر کام میں بھی، کیونکہ ہم اگر ہمیں کوئی بھی چیز مٹیریل پرووائڈ نہ کیا جائے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کوئی نہ کوئی چیز چاہیے تاکہ ہم اس کے آگے چیزوں کو لے سکیں، بنا سکیں، اور اس پہ بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں. ماسٹر پیس ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، اس کو نا سمجھ وہی سکتا ہے جس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور جس کو چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. وہ نا ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. اور میرا خیال ہے ہم میں سے سب، چاہے وہ کسی رول میں بھی ہیں، ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی طرح کی اونرشپ بھی ملی ہوتی ہے. تو امیجن کیجئے ایک چھوٹی سی چیز کو سنبھالنا اور بڑی چیزوں کو سنبھالنا، اور کہاں یہ کہ عالمین. حل تری من فطور، کیا آپ کو کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی چیز ڈسٹربنگ نظر آتی ہے؟ الا یہ کہ ہم خود جو انوائرمنٹ ہے یا ایٹموسفیئر ہے یا پھر ہمارے جو ارد گرد کی چیزیں ہیں اس کو ہم خود ڈسٹرب کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. کوئی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہماری عقل میں آتی ہے نہیں آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لحاظ سے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. ہم اس میں غلطی نہیں نکال سکتے. تو الحمدللہ رب العالمین، جب وہ اتنی چیزوں کو اتنے بہترین طریقے سے مینج کر رہا ہے تو اصل تعریف اور اصل شکر تو اس رب کا ہے. تو تمام شکر اور تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام قسم کے ڈیفیکٹ سے، تمام قسم کے نقائص سے پاک ہے. نقص ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم چیزوں کو اس طرح نہیں کر پاتے. اگلی ہمارے پاس ورڈز ہے الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہے جب ہم بسم اللہ پڑھ رہے تھے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو یہاں پر پڑھیں گے. تو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اب اس کو دیکھتے ہیں. اور پیچھے جو ایک اور بات جو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی جو امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ رب کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورہ فاتحہ انٹروڈکشن ہے، تو یہاں پر رب. اب ایک اگر بندہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماسٹر ہیں، تو ماسٹر کے اپوزٹ چیز کیا ہے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماسٹر ہیں تو ہم کیا ہوئے؟ سلیو. تو ہمیں اپنا بالکل غلام، وہ ہمارے مالک ہیں تو ہم کیا ہیں؟ سلیو ہیں، غلام ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دینے والے ہیں، منعم ہیں، تو ہم کیا ہے؟ منعم، جس کو نعمتیں دی گئی ہیں. تو ہمارا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق ایسا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پازیٹیولی ایک چیز سکھاتے ہوئے اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا رب. کون؟ جو رب ہے، جو بنانے والا ہے، تمام جہانوں کو کنٹرول کرنے والا ہے. تم اپنی، یعنی انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میری اس پورے جہان میں کدھر ہوں،
اور وہ ہمیں بھی لک آفٹر کرتا ہے، ہمارا بنانے والا بھی ہے، ہماری گائیڈنس کے لیے چیزیں مہیا کرنے والا ہے، ہمیں چلانے والا ہے، اور میں اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکتی ہوں۔ سب سے بڑی چیز یہاں پر، آپ نے کسی اتھارٹی کے بندے سے بات کرنا ہوتی ہے تو پہلے اس کا پی اے وہ آپ کو ملے گا، پھر اس کا اگلا والا بندے سے بات کرائے گا، پھر اگلے والے بندے سے بات کروائے گا، اور پھر آپ کو کہے گا ہاں جی فلانے شخص بزی ابھی بات نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اپنا مسئلہ بتا دیں، ہم پہنچا دیں گے۔ یعنی جو بندہ جتنی ہائی لیول پہ ہوتا ہے اتنی اپروچ اس تک مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تمام جہانوں کا رب ہے اور ہم اسے ڈائریکٹلی بات چیت کر سکتے ہیں، نماز کے تھرو، دعاؤں کے تھرو۔ تو تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے رحمان رحیم اس میں کیا چیز کامن ہے؟ اردو میں بے شک بتا دیں، یعنی ٹائپ کر سکتے ہیں تو، انگلش میں ٹائپ کرنا چاہیں کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ رحمان رحیم میں کیا چیز کامن ہے، کیا ورڈ کامن ہے دونوں میں؟ رحم، ایکسیلنٹ، رحم۔ راحمیم، بالکل اس کا روٹ ورڈ ہے راحمیم، رحم کامن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرحمن اور الرحیم دونوں لفظوں کو مینشن کیا؟ ہم جب کہتے ہیں نا کسی کو بڑا ہی زبردست، بہت خوب، بہت زبردست استعمال کرتے ہیں، بہت خوب، بہت زبردست، جب ہم ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ایمفیسائز کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر سٹریس، یعنی چیزوں کے اوپر ایمفیسائز کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم یعنی سٹریس دے رہے ہیں کہ ہم اس چیز کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف کے لیے الفاظ ہم لاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے دو دو لفظ ہم اکٹھے اکٹھے بول رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں الفاظ کا مطلب اس ایک لفظ سے بھی پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہم وہ چیز ایڈ اپ کرتے ہیں اپنے ایکسپریشنز کو مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے۔ نہایت، بالکل، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا اب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو زیادہ اپریشیٹ کر سکیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دو الفاظ کیوں لے کر آئے ہیں۔ رحمان سے بھی تو بات پوری ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر اتنی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ رحم کو بائی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو عورت کا بھی جو ووم ہوتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں رحم، کہتے ہیں نا رحم۔ اب جو عورت کا ووم ہے اس کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ بچہ، فیٹس۔ کیا اس فیٹس کے لیے ماں کو کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کبھی اس کو چینج کرانا، یا وہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کروانا، یا پھر اس کا کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے تو آپ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں؟ بلکہ وہ جو رحم کے اندر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ماں کو کوئی چیز مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، اس کا جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس کا زیادہ فائدہ ماں کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بہرحال بچے تک اس کی نیوٹریشنز پہنچ رہی ہیں۔ جب میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو رمضان تھا اور بالکل لاسٹ منتھ تھا تو گھر والوں کی طرف سے تھوڑا سا تھا کہ آپ روزے چھوڑ دیں، تو میں نے کہا چلے میں ڈاکٹر سے پوچھ لیتی ہوں کہ اگر میرے روزے رکھنے سے میرے بچے کے اوپر فرق پڑے گا تو پھر میں چھوڑ دوں گی، اور اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر میں کوشش کروں گی۔ تو جب میں نے پوچھا تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ جو چیز ادھر موجود ہے، آپ جو چیز کھا رہے ہیں، آپ کی جو نیوٹریشنز ہیں وہ اس تک پہنچ ہی رہی ہیں، ہاں اگر آپ کو ویکنس فیل ہو رہی ہے تو آپ چھوڑ دیں، یعنی آپ کو اس کی لک آفٹر اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی لک آفٹر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے چیزیں اندر سے لے لینی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے۔ تو رحم، جو چیز رحم میں ہے وہ اپنی چیزیں، وہ اپنا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے چیزیں پوری کر لیتا ہے بچہ۔ پھر ہمیں اپنا دیکھنا پڑتا ہے اب بھوک لگ رہی ہے یا اب کیا حالات ہیں کہ اب ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے۔
تو رحم میں اس بچے کی ہر چیز پوری ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے رحمان، اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے رحیم. تو وہ تو ماں کا رحم ہے جدھر بچے کو چیزیں موجود یعنی مل رہی ہوتی ہیں، چیزوں کی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ال کے ساتھ یہ ورڈ لے کر آتے ہیں الرحمن الرحیم، تو انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی وہ چیز جس کو ہم ماں اور بچے کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو شو کر رہے ہیں کہ ماں کیسی کیئر کر رہی ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیئر کر رہا ہوگا بندوں کی، کیسی اس کی رحمت ہوگی، کیسی مرسی ہوگی. الرحمن الرحیم. اچھا، رحمان کے پیٹرن کے اوپر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں، چاہے وہ عطشان ہے، چاہے وہ جوان ہے. عطشان کا مطلب ہوتا ہے بہت پیاسا، جوان کا مطلب ہوتا ہے بہت بھوکا، غضبان بہت غصہ شدت کا آیا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو شدت کی کیفیت ہوتی ہے کیا وہ پرماننٹ ہوتی ہے یا وہ کسی پوائنٹ پر زیادہ ہوتی ہے؟ جو شدت والی چیز ہوتی ہے یا شدت والی چیز میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، پرماننسی ہوتی ہے، یا جو شدت والی چیز ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ہم کہتے ہیں نا غصہ ہر وقت انسان کو سیم طرح کا غصہ آیا ہوتا ہے؟ نہیں، ٹیمپریری ہوتا ہے. بالکل اسی طرح بھوک لگ رہی ہوتی ہے، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، شدت والی کیفیت. اس کو ایک اور طرح بھی سمجھتے ہیں، جب بھی ہم کوئی چیز نئی جوائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جاب ہے، کوئی چیز ہے، نئی چیز ہوتی ہے تو ہم کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے جوش میں ہوتے ہیں، جوشیلے انداز میں سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا سٹارٹ بڑا جوشیلا ہوتا ہے. یونیورسٹی میں فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، یونیورسٹی میں آپ گئے، پہلا دن ہوا بڑے جوشیلے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے. بالکل سنا، ابھی اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا، بڑے ہم جوشیلے ہوتے ہیں، شدت ہوتی ہے چیزوں میں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ؟ اگلے دن جاب کا ہوتا ہے. پہلا دن سوچیں، کسی بھی چیز کا پہلا دن سوچیں، اور جب آپ ایک چیز روٹین میں آ جاتی ہے تو وہ جو شدت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا، چیزوں میں شدت کم ہوتی جاتی ہے. کوئی چیز آپ نئی سٹارٹ کرتے ہیں، آپ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کسی چیز کے معاملے میں، لیکن جب ایک چیز ایک روٹین میں آنا شروع ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی چیزیں کم ہونا، اس کی شدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں پر الرحمن کے پیٹرن پہ میں نے آپ کو بتایا جو الفاظ آتے ہیں، نمبر 1 چیز کہ اس میں شدت ہوتی ہے، اس میں پرماننسی نہیں ہوتی، شدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رحم کی صفت ہے لیکن اس کے اندر شدت بھی ہے، تو پرماننسی کو یہ چیز کنٹرول نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو رحمان والی صفت ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کے اندر شدت ہے. نمبر 2، یہ چیز ابھی بھی موجود ہے، شدت ہے، ابھی بھی موجود ہے، ابھی ہو رہی ہے، اس وقت عمل میں ہے. اور تیسری چیز پرماننسی نہیں ہوتی اس میں. ٹھیک ہے، پرماننسی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، ابھی بھی رحم کر رہا ہے، لیکن بالکل ایسا ممکن ہے کہ وہ کسی پر ابھی رحم کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ پرماننٹلی وہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم میں بھی ہو. یہ سکیری بات ہے. کیوں؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں الرحیم. الرحیم، رحیم کے پیٹرن کے اوپر جو الفاظ آتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے پرماننسی. پرماننسی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نام مینشن کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں کہ میں ہوں رحمان، شدت کے ساتھ مہربان ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، ابھی بھی رحم فرما رہا ہوں. لیکن اس کے اندر کیا چیز نہیں ہے؟ پرماننسی نہیں ہے ابھی. تو اس پرماننسی کو فل اپ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور پیٹرن کے اوپر لفظ لے کر آتے ہیں، اور وہ ہے الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہوں. الرحیم، کنٹینیوٹی ہے میرے رحم میں، بار بار رحم کرنے والا ہوں.
ٹھیک ہے. اور جو بار بار یعنی یہ جو الرحیم ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی یہ جو ورڈ ہے نا الرحمن، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لفظ میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ اس کے پیٹرن کے اوپر جو الفاظ ہیں اس میں وہ کیفیت ابھی موجود ہونا ضروری ہے. آپ کہتے ہیں جوعان، میں بہت شدید بھوکا ہوں، اس کا مطلب ہے ابھی تک وہ کیفیت آپ کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ کہیں مجھے بار بار بھوک لگتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بھی آپ کو بھوک لگ رہی ہو. جب آپ کہتے ہیں مجھے شدت کی بھوک ہے، اس کا مطلب ہے فور شور آپ کو ابھی بھوک لگی ہے، آپ اس کیفیت میں ابھی موجود ہیں. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں مجھے بار بار بھوک لگتی ہے، تو ضروری نہیں ہے، ہاں جی آپ کو بار بار لگتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کیفیت کے اندر ابھی بھی ہوں یا آپ کو ابھی بھی بھوک لگی ہو. جیسے کوئی بندہ طاقتور ہے، ضروری نہیں کہ وہ اسٹرینتھ اپنی لگا ہی رہا ہے تو اس کی طاقت شو ہوگی. اگر وہ اسٹرینتھ نہ بھی لگائے تو اس کی طاقت بہرحال موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کے اندر شدت بھی ہے، وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہ کنٹینیوسلی بھی رحم فرمانے والا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں نا اس چیز کو ایسے بھی سمجھے. سورہ رحمان کی پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، وہ اللہ جو شدت سے رحم کرنے والا ہے، اس نے تم پر شدت سے رحم کیا کہ اس نے تمہیں سکھایا، علم القرآن، اس نے تمہیں قرآن سکھایا، اس نے تمہیں قرآن سکھایا. تو یہاں پر یہ جو کیفیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چیزوں کو دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، بار بار پرووائڈ کرتے جاتے ہیں. لیکن کیا ہوگا اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے، شدت سے رحم کرنے والا ہے، اس وقت ہر شخص پر رحم کر رہا ہے in one way or another. ہم ان چیزوں کا شعور نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر کیسے مہربان ہے. جب تک ہم اس کی چیزوں کو نہ دیکھیں، جب تک ہم ان آیات کو نہ دیکھیں، ان آیات سے مراد قرآنی آیات نہیں بلکہ ارد گرد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان کو نہیں ہم دیکھتے کہ وہ کس طرح سے ہمارے لیے عمل کر رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے اس چیز سے نکالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح میرا وہ پرابلم سولو کیا. وہ رحمان ہے. تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، اس وقت رحمان ہے مسلمانوں پر بھی اور کافروں پر بھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹینیوسلی رحمان رہے گا رحیم کے طور پر. کن کے اوپر؟ دنیا میں مسلمانوں کے لیے اور آخرت میں بھی مومنین کے لیے. تو یہ جو کنٹینیوٹی، یہ پرماننسی ہے، یہ پھر کس کے لیے ہو جائے گی؟ اسپیسیفائی مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے. لیکن ابھی اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر رحم کیے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں بغیر مانگے. اور الرحیم کنٹینیوسلی کیسے؟ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، ان کے اوپر تو یہ رحمت کنٹینیوسلی رہے گی. دو لوگ نکل جائیں گے، کون؟ کافر، منافق. ان کے لیے رحمہ والی چیز آخرت میں نہیں ہوگی. تو یہ کنٹینیوٹی. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بار بار رحم فرماتے ہیں، شدت سے بھی رحم فرماتے ہیں، اور کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے. اس لفظ میں ٹیمپریری نس ہے، یعنی یہ چیز ٹیمپریری ہے، الرحیم میں کنٹینیوٹی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں پاسبل ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. ہمارے لیے یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. امام زمخشری رحم اللہ وہ فرماتے ہیں، جو بہت بڑے اسکالر ہیں، مفسر بھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ الرحمن کو انسان سوچے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر جس میں طوفان ہی طوفان آیا ہوا ہے. تو اگر آپ اس لفظ کو سوچیں کہ ایسا سمندر جس میں طوفان ہے اور ویوز بہت اونچی نیچی ہو رہی ہیں، اور پھر ایک ایسا سمندر سوچیں کہ جو پیسفل ہے، جو کام ہے، آرام سے لہریں آتی ہیں اور پھر جاتی ہیں. کیا ہم اب دیکھیں ایک اور امیج بنتا ہے نا، جو پہلا والا امیج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر.
آپ کے ذہن میں ایک امیج بن رہا ہے، اور دوسرا امیج کیا بن رہا ہے الرحیم کے متعلق. فار ایگزامپل آپ کے ذہن میں امیج بن رہا ہے ایک سمندر جو پیسفل ہے، کام ہے، بالکل ویوز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، سکون ہے. ان دونوں چیزوں کو دو ڈفرنٹ امیجز بنتے ہیں ہمارے ذہن میں. جس طرح ہم ان دونوں چیزوں کو ایٹ اے ٹائم امیجن نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الرحمن والرحیم. الرحمن وہ رحمان ہے اور رحیم بھی ہے، یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. ایٹ اے ٹائم وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس وقت، بالکل ایسے جیسے ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہماری حس میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی کہ ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر اور ایک پیسفل سمندر ایٹ اے ٹائم اس کا امیج کیا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رحمت کی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ رحمان، وہ رحیم، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. یہ رحمان اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے. تو الرحمن الرحیم. اسی طرح سے ہمارے ذہن کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن ایسے پروگرام کیا ہوا ہے نا کہ اگر ہم ابھی کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں نا، فار ایگزامپل ابھی آپ کو کوئی کام کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ابھی دن کو کھانا بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی مہمانوں نے آنا ہے اور آپ نے ابھی آج کے دن ان کو سرو کرنا ہے، تو آپ کا سارا ذہن یہ ہوگا کہ مجھے کیا چیز بنانی ہے، ابھی مجھے کیا چیز کٹوانی ہے یا کیا کاٹنی ہے، مجھے کیا کیا چیز سرو کرنی ہے، کیسے مینیج کرنا ہے. اور اگر کوئی شخص آپ سے آ کے پوچھے 1 مہینے بعد جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے کیا بنانا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی ان مہمانوں کی فکر کرو جو ابھی ٹائم آیا ہوا ہے، ابھی اس کی فکر کرو. اور پھر جب آپ اس چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر ہم اگلے کی فکر کرتے ہیں. تو یہ جو انسان کا ذہن ہے نا، یہ فکروں سے آزاد نہیں ہو جاتا. آپ کوئی شخص اٹھا کر دیکھ لیں، آپ فکروں سے آزاد نہیں ہو جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو بنایا ایسے ہے، جب ایک چیز ہمارے لیے پوری ہو جاتی ہے ہم اگلے کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ گھر بن جائے، گھر بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں او ایک اور گھر بن جائے، رینٹ پہ دے دیں گے. ایک اور گھر بن گیا، ہم کہتے ہیں ویسے ایک شاپ بھی ہونی چاہیے، وہ بھی انسان رینٹ آؤٹ کر سکتا ہے، کمرشل بھی ہونا چاہیے. اچھا وہ چیز بھی ہو گئی. میرا خیال ہے ہمیں اپنے بزنس کو ہی سوچنا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. ایک بزنس آپ نے کھول لیا، میرا خیال ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یعنی اس کے ملٹی نیشنل لیول پہ جانا چاہیے، تاکہ ہم ملٹیپل جو ہے نا اس کو کمپنی، ایک کمپنی کھول گئی ایک اور ہونی چاہیے، اب نیشنل لیول پہ، اب انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہیے. ہم رکتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن ایسا بنایا ہے. آپ بچے کو لے کر آتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں، بس اب آپ فری ہو جاتے ہیں، اچھا میں نے اس کو کھانا دے دیا، کہتے ہیں اچھا اب اگلا کام کب کروانا ہے، اب اگلی چیز کب کروانی ہے. آپ آفس جا رہے ہیں، آپ ایک ٹاسک کرتے ہیں، اب آپ فری ہو کے بیٹھ گئے ہیں، کہتے ہیں اچھا مجھے کل کیا ٹاسک کرنے ہیں، مجھے ابھی نیکسٹ جو ٹاسک کرنا ہے اس کے لیے مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں. ہمارا ذہن ایسے ہے. اگر ہم اس کو اچھی چیزوں میں نہیں لگائیں گے، کیونکہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ یہ چیز ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ سوچتے رہنا، سوچتے رہنا، سوچتے رہنا. ہم اپنے ذہن کو کیا سوچوا رہے ہیں بائی ڈیفالٹ. تو یہاں پر جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ شدت سے رحم کرنے والا ہے، اس وقت رحم کرنے والا ہے، اس کے اندر یہ بھی چیز بڑی خوبصورت ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا کہ جب ہمیں کوئی پرابلم آئی ہوتی ہے نا تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ پرابلم ابھی کے ابھی سالو ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا، ہم چاہتے ہیں یہ پرابلم ابھی کے ابھی سالو ہو جائے، یہ چیز ابھی ہو رہی ہو. ہم کہتے ہیں مجھے ابھی کے ابھی یہ چیز چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ الرحمن، اس وقت یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت موجود ہے، ہم احاطہ نہیں کر پاتے کہ کس طرح سے ہے. اور کبھی ہمیں چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا. تو ابھی کے ابھی یہ چیز موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں رحمان، تمہارا یہ ایشو ہے تم مجھ سے مانگو، میں اس چیز کو ریزالو کروں گا، ابھی نہیں دوں گا تو بعد میں دے دوں گا، اس سے بہتر دوں گا. اگر ابھی نہیں ملتا تو اس سے بہتر بعد میں مل جاتا ہے، اور یہاں پر بھی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کسی اور طرح کمپنسیٹ کرتے ہیں. میں ابھی کے ابھی اس صفت کے ساتھ موجود ہوں. پھر انسان سوچتا ہے اچھا ابھی تو یہ چیز ہو گئی، اب اگلے کا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں الرحیم بھی ہوں، کنٹینیوسلی مرسیفل ہوں، آگے آنے والی بھی جتنی چیزیں ہوں گی تم مجھ سے مانگو میں اس کو دوں گا. میری یہ صفت تمہارے لیے ابھی بھی موجود ہے اور آگے بھی موجود ہوگی.
تو آپ امیجن کیجئے، یعنی اس کی تو جتنی مطلب ڈیٹیل میں بندہ جاتا رہتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو مزید اپریشیٹ کرتا جاتا ہے، اس کا تو کوئی فل سٹاپ نہیں ہے۔ اور پھر انسان بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور پھر انسان کیا سوچتا ہے، یہ چیز بھی مل گئی، وہ چیز بھی مل گئی، یہ چیز بھی ہو گئی، ایسی چیز بھی ہو گئی، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا اب میں جو مرضی کر لوں۔ ایسا ہوتا ہے نا جب آپ ایکسٹریملی نرم دل ہوتے ہیں، بہت زیادہ فیور دیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بہت زیادہ آپ پولائٹ ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر ذرا بھی اسٹرکٹنس نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم اردو میں کیا لفظ بولتے ہیں، ایک خاص ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بچوں کے ہر چیز پوری کریں گے، ہم بچوں کے لیے بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ اپریشیٹ، اچھا میں اس کو کمپلیٹ کر لی، ایڈوانٹیج لیتے ہیں، بالکل ایڈوانٹیج لیتے ہیں اس چیز کو، بچے کم ہی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا بچوں کی چیزوں کو پورا کرتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایکسٹریملی پولائٹ ہوتے جاتے ہیں کسی معاملے میں بھی ان کو بالکل، ہم چلے میں ایک ورڈ یوز کرتی ہوں، ہم کہتے ہیں وہ بچے کیا کرتے ہیں، سر پہ چڑھ جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ہم جو مرضی کر لیں ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، پازیٹیولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹارٹ کروایا کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان ہے، بار بار پرماننٹلی بھی رحم کرنے والا ہے، اس وقت شدت سے بھی رحم کرنے والا ہے، کنٹینیوٹی بھی ہے اس کی رحمت میں، لیکن ہم اس کے رحم کے جو ہے نا لائق رہتے ہیں یا نہیں، ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہم تک آئے یا نہیں۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ تو بہت رحمان بہت رحیم ہے۔ جب انسان کے اندر صرف یہ والا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ انسان ایڈوانٹیج لے کہ کوئی بات نہیں، میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اللہ بہت رحمان بہت رحیم ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کو ایسے کر دیا، یا میں نے یہ چیز غلط عمل کر لیا، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ نے اکثر یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی۔ ہم لوگوں کو اگر کہیں ہاں جی آپ سود نہیں لینا چاہیے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جنگ سے مترادف ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے مترادف ہے، تم کیا کہتے ہیں؟ اس شخص کا جواب، کوئی بات نہیں، اللہ بہت رحمان بڑا رحیم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے، وہ بہت رحمان بہت رحیم ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ آپ کو روشناس کرواتے ہیں جو رحمت والی ہیں، جو بخشش والی ہیں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بیلنس بھی کرتے ہیں، کس کے ساتھ بیلنس کر رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، وہ ضرور رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ضرور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن وہ قیاس نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، اس لیے اس نے ایک دن رکھا ہے جس میں انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ تو مالک ہے جزا کے دن کا، روز جزا کا، دین، مالک، ٹھیک ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک۔ اس کی دو طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے، مالک بھی پڑھا جاتا ہے اور ملک بھی پڑھا جاتا ہے۔ مالک کہتے ہیں اونر کو، اونر، اور ملک ہوتا ہے بادشاہ، کنگ، مالک، ملک، ٹھیک ہے، دونوں طرح اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہیں، اونر ہے، اونر کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی گھر کے اونر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی چیز کے اونر ہوتے ہیں، یہ بیگ آپ کے، آپ بیگ کے اونر ہیں، پین آپ کے، آپ پین کے اونر ہیں، لیکن آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ میں اس قلم کا بادشاہ ہوں؟ ایسے نہیں کہتے نا۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ تو جو بادشاہت والی چیز ہوتی ہے نا، ملک والی چیز ہوتی ہے، وہ بڑی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، کنگڈم کے لیے ہوتا ہے، یعنی کنگ ہے تو کس چیز کے؟ کنگڈم کے، بڑی چیز کے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اس بیگ کا کنگ ہوں،
میں اونر ہوں، ٹھیک ہے، میں میری ملکیت میں یہ چیز، میں مالک ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہیں اور ملک ہیں، اونر بھی ہیں ہر اس چھوٹی چیز کے جو اس دن ہوگی، اور ہر اس بڑی چیز کے بادشاہ ہیں جو اس دن ہوگی. مالک یوم الدین، ہر چھوٹی چیز کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر بڑی چیز کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، میکرو چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور مائکرو چیزوں کو بھی دیکھے گا. اعمال ناموں میں چھوٹی چیز بھی آئے گی، بڑی چیز بھی آئے گی، یہاں تک کہ انسان سوال کرے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے. یعنی ہر چیز ریکارڈ پہ ہوگی. مالک یوم الدین، اس دن کا، یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے. اور جو دن ہے نا، یوم، انسان کسی دن کا مالک ہوتا ہے. یوم، یوم کس کی یونٹ ہے؟ یعنی دن، ہم کہتے ہیں نا یہ دن ٹائم کی یونٹ ہے. انسان ٹائم کا مالک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہم کہتے ہیں نا ٹائم مینجمنٹ، مجھے اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہے. سنا آپ نے کبھی یہ لفظ؟ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. مالک اور ملک، مالک کہتے ہیں اونر کو، مالک ہونا، اردو میں بھی مالک کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، مالک، اونر. اور ملک، میم لام کاف، میں اس کو لکھ دیتی ہوں. ملک ہوتا ہے میم لام، جیسے ملک لکھتے ہیں نا، ملک. ملک، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کنگ، بادشاہ کے لیے آتا ہے. بالکل جیسے ملک لکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی. تو اس کی نا دونوں طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا ٹرانسلیشن ہوئی ہیں. اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کیا ہم وقت کے، جب ہم کہتے ہیں نا ہم ٹائم مینجمنٹ، آپ ایک ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں، ٹائم کو مینج کرتے ہیں، کیا آپ ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے کیا آپ ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں؟ میں نے 1 گھنٹہ ضائع کر دیا، چلو میں دوبارہ سے کلاک پیچھے کر دیتی ہوں، اب یہ دوبارہ سے میں اس ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کروں کیونکہ میں ٹائم کو مینج کر رہی ہوں. ایسے کر سکتے ہیں ہم؟ اپنی گھڑی کے سیل تو شاید آپ پیچھے کر لیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ٹائم کے مالک نہیں ہیں. ہم وقت کے مالک نہیں ہیں. جب ہم وقت کے مالک نہیں ہیں تو ہم اس چیز کو مینج بھی نہیں کر سکتے جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹائم آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے، ہر اگلا لمحہ گزر رہا ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر کیا چیز ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے؟ آپ کا اپنا آپ، کسی حد تک. ٹھیک ہے، تو جب ہم کہتے ہیں ٹائم کو مینج کرنا، تو اصل میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے مینج کرنا ہے ٹائم کے حساب سے، بیکاز آئی ایم ناٹ ان چارج آف ٹائم. مجھے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے ٹائم کے حساب سے، یہ ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالی اس دن کا روز جزا کا مالک ہے، اس روز کا مالک ہے. اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو اس دن ہوگی، خصوصاً ہر چیز کا مالک اس وقت اللہ سبحانہ تعالی ہے. یہ یہاں کیوں مینشن ہوا؟ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے نا، ایز اے مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اس کے پاس اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں مینشن کیا مالک یوم الدین؟ وہ اس روز جزا کا مالک ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ابھی بھی رب ہے، ابھی بھی مالک ہے، ابھی بھی اس کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دنیا میں اس نے کچھ نہ کچھ اختیار انسانوں کو بھی دیا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ چیزیں ہم اپنے اختیار سے بھی کرتے ہیں، لیکن اس دن ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا. جیسے قرآن میں آتا ہے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی، جو ایک ہے، قہار ہے، بس اسی کی بادشاہت رہے گی. تو یہاں پر تو کچھ نہ کچھ اتھارٹی انسان کے پاس بھی ہے، اپنی مرضی انسان کے پاس بھی ہے، لیکن اس دن 100%
अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास होगी, इंसान के पास कोई अथॉरिटी उस दिन नहीं होगी कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सके। ठीक है, तो मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है, उसके पास है ये सारी अथॉरिटी। अच्छा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मैंने आपको बताया ना, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पीछे बहुत रहमत की बात थी, तो इंसान तो जो है ना ये डिल्यूजन हो जाती है कि हाँ जी अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत रहमान है, बहुत रहीम है, लेकिन साथ ही साथ ये चीज जरूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी मेंशन करते कि बस उसकी एक ही सिफत को मत देखो, बल्कि वो रोजे जजा का मालिक भी है। अगर तुम थोड़े से इधर उधर हुए तो वो तुम्हें पकड़ने पर भी कादिर है। मालिकी यौमिद्दीन। अच्छा, मर्सी का जो रहमत होती है, ठीक है, मर्सी, उसके ऑपोजिट चीज आती है पनिशमेंट, ऐसा ही है ना। मर्सी यानी आप या चीज किसी चीज की रहमत में है, यानी कोई रहमत वाली चीज के अंदर है आप, या फिर आपको सजा मिल रही है, पनिशमेंट वाली चीज है। जो जस्टिस वाली चीज होती है ना, ये दरमियानी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई स्केल हो ना, तो सेंटर में यानी जो 0 पॉइंट है वो होगा जस्टिस, उसके राइट साइड पे हम मर्सी रखते हैं, और उसके लेफ्ट साइड पे कि इंसान तकलीफ में है, आजमाइश में है, पनिश में है। ठीक है, या आप बिल्कुल रहमत में है, या आप किसी तकलीफ में, आजमाइश में, पनिशमेंट में है, और सेंटर में आ जाती है जस्टिस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत के ऑपोजिट पनिशमेंट को नहीं लेकर आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला आग को, अजाब को बयान करते हैं, अन्नार का जिक्र करते हैं, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेंशन करते हैं, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अजाब अल हरीक, अजाब अन्नार, बहुत सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला मेंशन करते हैं ना। तो रहमत का ऑपोजिट अजाब अल्लाह सुब्हानहू तआला मेंशन नहीं कर रहे कि या इंसान रहमत में है या इंसान इस चीज में है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसको सेंट्रली मेंशन कर रहे हैं? रोजे जजा को। क्यों? क्योंकि जो जस्टिस है, जस्टिस जो इस दिन का हिसाब किताब है, जिस शख्स का हिसाब किताब इस दिन हो गया शुरू, वो हलाक हो गया। ये इक्विवेलेंट है पनिशमेंट के। इसलिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसकी रहमत मांगते हैं, या अल्लाह रोजे जजा के दिन हम पर रहमत फरमाना। हम में से कौन है जो ये कह सके कि मैंने इतने जबरदस्त अमाल किए, या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ करना? कोई कह सकता है? हम कहते हैं अल्लाह रहमत का मामला करना, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इतनी चीजें अता की हैं, हम तो उसकी नेमतों का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम उसका उस तरह हक ही नहीं बजा लाते। इसलिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसकी रहमत के तलबगार हैं, ना कि उसके इंसाफ के। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हदीस आती है, और वो क्या है? इन्नहु मन सुइला यौमल क़ियामा फक़द हलका, जिससे कयामत के दिन पूछ गुछ हो गई, अलबत्ता वो हलाक हो गया। जिससे पूछा जाएगा, जिससे पूछ कुछ, अच्छा अच्छा ये चीजें जा रही थी जा रही थी जा रही थी, अब एक चीज पे आके, अच्छा ये क्या था जो तुमने किया? जब सवाल शुरू होगा तो इंसान हलाक हो गया, जिससे सवाल किया जाएगा वो फंस गया। इसलिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ सिखाई है? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह हमें आसान हिसाब से गुजारे, हमारे लिए हिसाब किताब को आसान फरमा दे, हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो ये कह सके, हाँ उमुक़रउ किताबिया, ये लो मेरा अमाल नामा पढ़ो, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था कि हिसाब किताब होगा। उससे पहले हम इसी हिसाब किताब से डर रहे होंगे, नर्वस होंगे, लेकिन जो ही अमाल नामा दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, अब इंसान खुश हो जाता है। अब इंसान कहेगा, ये लो मेरा अमाल नामा पढ़ो, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल करे जिनका अमाल नामा उनको दाएं हाथ में दिया जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सवाल करने से बचा ले, अल्लाह ताला हमारे मामलात से दरगुजर फरमा ले। क्यों? क्योंकि रहमत के साथ इस चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी था।
کہ صرف یہ مت سمجھو کہ بس اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، بلکہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے. اس نے یہ سارا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ جو شخص ظلم کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے یا ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کے اوپر جو مظلوم بنا ہوا ہے کہ بس اس کی یہاں پر بھی پکڑنی تو آگے بھی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، وہ مالک ہے، اس کے پاس سارا اختیار ہوگا آخرت کے دن کا جو 50,000 سال کے برابر ہے. وہ روز جزا کا مالک ہے. ہر چیز ہر اتھارٹی اس دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف رحمان یا رحیم والی صفت کے ساتھ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب بھی کرتے ہیں. اس کی اتھارٹی کا مالک، اس کی بھی اتھارٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کا مالک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، چھوٹی چیزوں کا بھی اور بڑی چیزوں کا بھی، میکرو بھی اور مائکرو بھی. آگے چلتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف آیا وہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی، یہاں پر تعارف آیا نا، عرف کیا ہوتا ہے؟ لینا کوئی چیز، حاصل کرنا. عرف ہم کہتے ہیں یہ چیز بڑی معروف ہے، جانی پہچانی ہے. تو عرف کسی چیز کا ہمیں کسی چیز کو کہتے ہیں نا عرفان حاصل ہونا، مطلب ہمیں کسی چیز کا ادراک ہونا، نالج ملنا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمام تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز کا اختیار ہے. اس لیے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی لیے مجھے اسی کا بندہ بننا ہے، اسی لیے مجھے اسی کا سلیو بننا ہے. پھر بھی انسان کہتا ہے کہ اچھا اگر تمہیں یہ چیز نہیں کلک کی تو وہ تو رب ہے تمہارا بھی اور تمام جہانوں کا. جب تم اتنی بڑی چیزوں کو دیکھو گے کہ کتنی زبردست سموتھلی یہ چیزیں چل رہی ہیں تو تم اپریشیٹ کرو گے کہ مجھے اسی ذات کی عبادت کرنی ہے، مجھے اسی ذات کے لیے اپنے آپ کو جھکانا ہے، مجھے اسی ذات کے لیے عبد بننا ہے جس کے کنٹرول میں یہ سب چیزیں ہیں، تو مجھے اسی کی عبادت کرنی ہے. اگر یہ بھی چیز آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہی، کلک نہیں کر رہی، آپ اتنا اپریشیٹ نہیں کر پا رہے، تو دیکھیں کہ وہ تو شدت سے رحم کرنے والا ہے، وہ تو شدت سے رحم کرنے والا ہے، اس وقت بھی رحم فرما رہا ہے. اس لیے مجھے، اور ایسا رحم کرنے والا کہ ہم کسی کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کہ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے. ایسے تو کوئی بھی نہیں رحم کا معاملہ فرماتا جیسے وہ فرماتا ہے. تو جب وہ اتنا رحم کرتا ہے، ہمارے لیے چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، تو مجھے اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے لیے سلیو بننا ہے. اور پھر یہ کہ وہ رحیم بھی ہے، کنٹینیوسلی مجھ پر رحم کیے جاتا ہے، ایک ہی دفعہ رحم کر کے چھوڑ نہیں دیتا، کنٹینیوسلی مجھ پر رحم کیے جاتا ہے، اس لیے مجھے اسی کا سلیو بننا ہے. اور پھر بھی انسان کہ نہیں میں سب چیزیں لے لوں مگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی بات کی، تو پھر تھوڑا سا جو انداز ہے وہ کیا ہے، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو سنو، مالک یوم الدین، ایک دن آئے گا جس میں سارا اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہوگا. اس دن تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوگے. تو یہ تھوڑا سا وہ انداز ہے کہ اب تمہارے پاس چوائس نہیں ہے، اب پھر تمہیں کیا کرنا ہے، میری ہی عبادت کرنی ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ہم ڈیل کرتے ہیں نا. اب میرے ذہن میں ایک ہی مثال آتی ہے بچوں کے ساتھ کیونکہ زیادہ وقت ظاہر ہے بچوں کے ساتھ گزرتا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. تو آپ شروع میں کیسے کرتے ہیں، آپ ان کو انکریج کرتے ہیں، اگر آپ یہ کام کریں گے نا تو ہم یہاں گھومنے جائیں گے. بچہ کہتا ہے میں نے نہیں گھومنے جانا. اچھا لیکن اب ہم نے کام تو کروانے نا، اب آپ اگر یہ کام کریں گے نا تو پھر میں آپ کے لیے پسند کی چیز بناؤں گی، یا یہ چیز جو زبردست ہے یہ آپ کو دوں گی. نہیں مجھے یہ چیز نہیں کھانی ہے.
اب اس کی کوئی بہت زبردست چیز ہے، بچے کام پر قابو آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا نا تو آج آپ کھیلنے نہیں جا رہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، اچھا کون سا کام کرنا ہے بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ورک آؤٹ کرتی ہے کم از کم میرے لیے، اس لیے میں نے یہ والی مثال دی. ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ورک آؤٹ کرتی ہیں. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو انٹروڈکشن ہے وہ کروا رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. ابھی ہم کہتے ہیں نا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ابھی جس طرح انڈیا کے گئے ہیں اسپیس شپس اور رشیا کے، تو ہم کہتے ہیں وہ چاند پہ پہنچ گئے. تو میں دیکھ رہی تھی ایک وہ بٹ بائی بٹ ایک نیوز بھیج رہا، اچھا اب ہم یہاں پہنچ گئے، اب ہم نے یہ کر لیا، اب ہم اس مشین کو سلانے کے قابل ہو جائیں گے، پھر وہ مشین دوبارہ ہمارے لیے ایکٹیو ہوگی اور پھر ہم اس سے یہ والے کام لیں گے. اور یہ کتنی بڑی اچیومنٹ انسان کو لگتی ہے نا، اور واقعی ظاہر ہے ان کے لیے ایک اچیومنٹ ہے وہاں پر پہنچنا اور وہاں کی چیزوں کو ایکسپلور کرنا. ہم اس سے ایک قدم اور آگے جاتے ہیں. اتنی بڑی چیز، ابھی آپ ایک اس پہ گئے ہیں، چاند پہ گئے ہیں، اور آپ ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے کہ آپ نے ایک چیز بنا لی جو وہاں پہنچ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر موجود چیزیں اور اس جیسی ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتی، ان تمام چیزوں کا رب ہے، وہ احاطہ کیے ہوئے ہے وہ. اور رحمان ہے اور رحیم ہے اور پھر مالک بھی ہے روز جزا کا. تو ایاک نعبدو، ان ساری چیزوں کے بعد پھر حق تو یہی ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جھک جائے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو اس وقت ہم کس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے یعنی جب آپ کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے نا، پھر آپ لازمی کسی نہ کسی چیز کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں. وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات. تو ایک جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے نا، جب ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، جب ہم اس کے ٹرو سلیوز نہیں بنتے، تو اب ہم کس چیز کے سلیوز بنتے ہیں؟ اب ہم اپنی خواہشات نفس کے سلیو بن جاتے ہیں، اس کے عبد بن جاتے ہیں. قرآن اس کو مینشن کرتا ہے 2 جگہوں پر، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ایسے کو؟ تو انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، وہ پھر کس کی عبادت کرتا ہے؟ پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، پھر وہ کلچر کو فالو کرے گا، پھر وہ سوسائٹی کی چیزوں کو فالو کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ غلط آئیڈیالوجیز کو، غلط جو طریقہ کار ہیں ان کو فالو کرنا شروع کرے گا، پھر وہ شیاطین کو فالو کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ فیشن کا غلام ہوگا، پھر وہ دوستوں کا غلام بن جائے گا، یا پھر وہ پیئر پریشر کا غلام ہوگا، یا پھر وہ ڈفرینٹ جو اس کے ارد گرد چیزیں ان کا غلام بن جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان یہ کہ نہیں میں آزاد ہوں. جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام نہیں بنتا تو وہ لازمی چیز ہے. یعنی جب آپ اتنی بڑی ہستی کے غلام نہیں بنتے تو آپ کسی چھوٹی چیز کے غلام بننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو ریز کرنا چاہتے ہیں، آپ کا سٹیٹس بڑھانا چاہتے ہیں. اب ایک بندہ ہے جو ایک چھوٹی سی کمپنی کا پی اے ہے، اور ایک ہے جو بڑی کمپنی کا پی اے، وہ اپنے آپ کو بتائے گا بھی ہاں میں فلاں کمپنی کے ساتھ ہوں. اور ایک بندہ جو چھوٹی سی کمپنی کا، وہ کہتا ہے ہاں جی میں اس کمپنی کا ہوں. تو جتنی بڑی چیز ہوگی، جتنی بڑی کمپنی ہوگی، اتنے لحاظ سے آپ کہتے ہیں ہاں جی میں اس گروپ میں کام کرتا ہوں، میرا تعلق اس کمپنی سے ہے، اتنے ہم جو ہے نا پراؤڈلی بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز محسوس کرانا چاہتے ہیں، ایاک نعبدو، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم ایسے کہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے سلیوری کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کنیکشن کیا ہے؟ ڈائریکٹ. یہ بھی تو ہو سکتا تھا ایاہو نعبدو، اے اللہ ہم صرف اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اسی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اسے ڈائریکٹلی بات کریں. ایاک نعبدو، یہ جو کا آخر میں آ رہا ہے نا، یہ ہے تجھ سے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نماز کی ہر رکعت میں چاہتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں. ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے غلام بننا چاہتے ہیں. ہم حقیر چیزیں، دنیا خود ایک حقیر چیز ہے، اور کہاں یہ کہ دنیا خود ایک پوری حقیر چیز ہے، اس حقیر چیز کا بھی ایک ادنا ایک اور حقیر چیز کے ہم غلام بن جائیں.
تو इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और जब हर चीज हर कंट्रोल आपके पास है तो हम मदद भी आप ही से चाहते हैं, हम सिर्फ आप ही से मदद चाहते हैं। जब हम अपने आप को कहते हैं ना मैं गुलाम हूँ, आपने किसी बंदे को रखा है, ठीक है, आप उसे कहते हैं कि मैंने आपको रखा है, आपको मैंने एज अ स्लेव रखा है, या आपको मैंने एज एन एम्प्लॉई रखा है, तो अब क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे। आपने किसी बंदे को काम पर रखा है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट चीज कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस दें, ठीक है, वो आपसे पूछेगा ना कि आप मुझसे क्या काम चाहते हैं। आपने किसी को स्लेव, बिल्कुल ऑर्डर, वो आपसे पूछेगा कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मैं आप क्या चीज बजा लाऊं। तो यहाँ पर जब हम अपने आप को कहते हैं कि या अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं, हम अब्द हैं, आप माबूद हैं, और हम तमाम उन कामों में जो आप हमसे चाहते हैं उसमें भी हम आपसे ही मदद चाहते हैं, हम अपनी तमाम परेशानियां आपके सामने रखते हैं, हम उन चीजों का हल आपसे चाहते हैं, हम इबादत को कैसे करें उसमें भी हम आप ही से मदद चाहते हैं। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सुनाई, नमाज के बाद की जो दुआ सिखाई वो क्या है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व अला हुस्नी इबादतिक, ए अल्लाह हम आपसे मदद चाहते हैं आपके जिक्र पर, आपके शुक्र पर। या अल्लाह हम आपका जिक्र करना है, हम आपका जिक्र कैसे करें, आप हमें सिखाएं, मदद कीजिए हमारी। ये वजह है ना कि जब हम अजान सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब वो हमें कह रहा होता है मुअज्जिन साहब कहते हैं हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो हम ये नहीं कहते आगे से कि हाँ जी वो हमें बुला रहे हैं आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो हमें रिस्पॉन्स में हम क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं हम रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं। बाकी सब चीजों में हम दोहराते हैं ना, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन जब वो कहते हैं हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तो हम क्या कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका क्या मतलब है, नेकी करने की तौफीक और गुनाह से बचने की ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला से। हम कोई नेकी कर नहीं सकते जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न ना हो, हम किसी गुनाह से बच नहीं सकते जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतनी ताकत ना दे। तो ये सारी चीज किसके कंट्रोल में है, ए अल्लाह हम आप ही से मदद चाहते हैं, अपनी परेशानियां दूर करने में भी, नेकी के काम करने में भी, बुराइयों से बचने में भी, हम सिर्फ आपकी तरफ रुजू करते हैं, हम आप ही से मदद चाहते हैं। ठीक है, ए अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से हर मामले में मदद चाहते हैं। तो जब हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना रब मान लिया, अपना माबूद मान लिया, तो अब उसने ऑर्डर क्या दिया है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की इबादत करें। कैसे करें, कैसे करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिखा रहे हैं, क्या, मांगो मुझसे। अगला ऑर्डर क्या है कि अल्लाह से मांगो, क्या मांगो, हिदायत, इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, मांगो सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत मांगो। इसको इंसान कैसे समझेगा, जैसे अगर अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखें जो कि किसी भी कंपनी का ओनर है, और एक ऐसे शख्स को देखें जो हाथ में अपनी सीवी लिए घूम रहा है, आपके नजदीक कामयाब शख्स कौन है, कौन है कामयाब शख्स, एक ऐसा शख्स जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुका है, या वो शख्स जो अपनी सीवी लिए लिए घूम रहा है, हम कहते हैं हाँ जी वो एक कामयाब शख्स है, वो सक्सेसफुल है। एक शख्स है जिसके सामने ढेरों चीजें खाने मौजूद हैं, और एक वो शख्स है जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं हाँ ये बंदा ज्यादा अच्छी हालत में है, नेचुरली हम कहते हैं ना ये बंदा ज्यादा अच्छी हालत में है जिसके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये बंदा अच्छी हालत में है। और वो बंदा जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, जो चीजों में से चुन चुन के खा रहा है, जो ढूंढ रहा है या जो मांग रहा है, वो अच्छी हालत में नहीं है। तो वो बंदा जिसके पास ज्यादा खाने अवेलेबल है ये एक सक्सेसफुल शख्स है, और वो बंदा जिसके पास खाने को नहीं है वो अनसक्सेसफुल है, वो कामयाब इंसान नहीं है, वो अच्छे हालात में
نہیں ہے. ہمارے نزدیک اچھے حالات میں ہونا ایک شخص جو بے گھر ہے اور ایک شخص جس کے پاس گھر ہے زبردست، تو ہم کہیں گے ظاہر ہے یہ شخص کامیاب ہے اور دوسرا شخص ناکام ہے. ہمارا ذہن پروگرام ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم ایسیس کرتے ہیں. اس سے مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی کہ جب ایک شخص یعنی ایک شخص کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچے جو دودھ پیتا تھا اور اس کی ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے اور ایک شخص اس کے سامنے گھوڑے پر گزرتا ہے اور وہ ظاہر ہے کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، تو وہ عورت دعا کرتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنانا. تو وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے معجزاتی طور پر بولتا ہے یا اللہ مجھے ایسا ہرگز نہ بنانا. وہ نہیں مانگتا یا اللہ مجھے ایسا ہرگز نہ بنانا. اور پھر وہ ایک اور دفعہ ایک اور شخص گزرتا ہے جو ذرا زبو حالی کا شکار ہوتا ہے، بہت اچھے حالات میں نہیں ہے. وہ ماں دعا کرتی ہے یا اللہ اس شخص کو میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. تو وہ بچہ بولتا ہے یا اللہ مجھے اس جیسا بنانا. اب یہ چیز کیا ہے؟ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی بظاہر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھ کر چیزوں کے اوپر ججمنٹ پاس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب بھی ہم دنیا کی نعمتیں دیکھیں، جب ہم دنیا کی نعمتیں دیکھتے ہیں ان چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کے پاس اتنی چیزیں اویلیبل ہیں یہ کامیاب ہے، اس کے پاس یہ چیز اویلیبل ہے یہ کامیاب ہے، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے یہ کامیاب ہے، لہٰذا مجھے ایسا گھر لینا ہے، مجھے ایسی گاڑی لینی ہے، مجھے اس جیسا بننا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اب اس کی مثال آپ دیکھیں، ابو لہب، ابو جہل مالک ہیں، مکہ میں اتھارٹی ہے، لیڈرز ہیں، بظاہر اچھا گھر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، کھانا بھی صحیح سے موجود نہیں ہے، چھپے ہوئے ہیں، ہجرت کرنے لگے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے. بظاہر ہم کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے نکل کر جا رہے ہیں، پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کچھ بھی نہیں ہے پاس. صحرا کا سفر طے کر کے ایک بستی میں جا پہنچتے ہیں اور ایک ہمارے سامنے فرعون ہے، ہر چیز اتھارٹی ہے اس کے پاس، مالک بنا ہوا ہے ہر چیز کا. بظاہر ہمارے نزدیک سکسیسفل کون ہوا؟ جو پچھلی آپ نے چیزیں بتائیں اور ابھی مجھے چیزیں بتائیں. ایز اے مسلم ہم یقیناً کہیں گے موسیٰ علیہ السلام سکسیسفل ہیں اور فرعون سکسیسفل نہیں تھا، حالانکہ اس کے پاس ہر وہ نعمت تھی جس کا انسان اظہار کر سکتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں وہ چیزیں ہوں. تو ہماری جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں سکسیس کی ڈیفینیشن کیا آتی ہے؟ دنیا، دنیا کی آسائش، دنیا کے اندر موجود چیزیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ چیزیں انسان کی سکسیس کو ڈیفائن نہیں کرتی. یہ سب چیزیں بھی موجود ہوں لیکن اگر ہدایت موجود نہیں ہے تو آپ ایک کامیاب شخص نہیں ہیں، اور اگر یہ چیزیں موجود ہیں اور ہدایت نہیں ہے آپ کامیاب نہیں ہیں. اور اگر یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں صرف ہدایت ہے تو آپ ایک کامیاب شخص ہیں. تو اصل کامیابی ہدایت ہے، اصل کامیابی ہدایت ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت جیسی نعمت کو اتنا آنر کیا ہے کہ بن مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کلیکٹیولی مانگو، سب مل کر مانگو. یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا جب ہم نماز پڑھتے ہیں اہدینی الصراط المستقیم، مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. پیچھے آ رہا ہے ایاک نعبدو، یہ نہیں آ رہا ہے ایاک اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں آپ کی، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں. اہدینی الصراط المستقیم نہیں آ رہا، مجھے سیدھا راستہ دکھا. آ رہا ہے اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی نیچر سے واقف ہے. ید اللہ فوق الجماع، جماعت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. صرف اپنی فکر نہ کرو، آس پاس لوگوں کی بھی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ. بس اپنی فکر نہ کرو، کلیکٹیولی کام کرو. اکیلے بندے کو شیطان آسانی سے اچک لے جاتا ہے.
جب آپ کوئی چیز اکیلے سٹارٹ کرتے ہیں مشکل ہو جاتی ہے وہ چیز کرنی، شیطان اچک لیتا ہے، لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑے سے ڈی موٹیویٹڈ محسوس کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو دوسرا بندہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ بندہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے، آپ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو انسان یہ سوچے کہ جب آپ کوئی چیز کلیکٹیولی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ جب آپ چیزوں کو شیئر کریں گے تو آپ یقیناً چیزوں کو بانٹیں گے، اچھی چیزوں کو بانٹیں گے، آپ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے، تو کیا ہوگا، یہ زیادہ اس چیز کے لائق ہے کہ اب آپ سیدھے راستے پر زیادہ رہیں گے۔ آپ دوسروں کو اچھا گائیڈ کریں گے تو آپ کو اپنے لیے سب سے بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ اچھا مجھے بھی سیدھا رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ خود نہیں سیدھے راستے پہ چلیں گے، دوسرا کہے گا ہاں جی، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو انسان جب آپ دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے اپنے لیے بھی ایک گائیڈنس کی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو میں بیان کر رہی ہوں یہ سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ کن لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منشن کیا ہے کہ وہ لوگ 4 کیٹیگریز ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 صالحین۔ 4 کیٹیگریز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وہ سکسیسفل لوگ تھے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو ہم سکسیسفل ہو جائیں گے۔ تو اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ اس سے ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے کہ انسان کو جو علم حاصل ہو جاتا ہے وہ ایکویلنٹ ٹو سکسیس نہیں ہے۔ ایمان آنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنا، اور علم آنا، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ علم آنے کے بعد وہ چیز آپ کے عمل میں ڈھل رہی ہے یا نہیں ڈھل رہی۔ اگر جیسے آپ نے وہ کال سنا ہوگا نا کہ علم عمل کا علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ابھی آپ بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں، ممکن ہے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں، آپ اس کو سیکھ رہے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو ہم سیکھ رہے ہیں، علم آ رہا ہے، لیکن کیا گائیڈنس بھی آ رہی ہے؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ٹرو سلیو بننے کے لیے سوچ رہی ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقی عبد کیسے بنوں؟ تو نالج آنا گائیڈنس کی نشانی نہیں ہے، ایک سٹیپ ہے ضرور۔ یہ وجہ ہے نا کہ جو برسیسا کی سٹوری آتی ہے، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عالم تھا، آپ دیکھیں اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود آخر میں آ کے شیطان اس کو اچک لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر علم آنا، ہمارے پاس نا جب تک ہماری آخری سانس ہمارے اندر باقی ہے نا، ہمارے ساتھ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم سیف ٹریک پہ پہنچ گئے۔ تو مسلسل ہمیں گائیڈنس کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک نماز میں بس ایک دفعہ پڑھو اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تک جو تمہارا ٹائم ہے وہ بھی گائیڈنس کے اندر گزرنا چاہیے۔ صرف اتنا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تو جب نماز کے اندر ایک اچھا کام کرتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، تو جب ہم نماز کے باہر ہوتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کا علم ان کے عمل میں ڈھل گیا، ایسے لوگ نہیں جنہوں نے علم کو چھپا لیا، جنہوں نے علم پر عمل ہی نہیں کیا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں جو مفسرین کرام ہیں، ایک تو اس سے مراد مغضوب وہ کیٹیگری ہے جس کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ ضالین وہ کیٹیگری ہے نہ علم حاصل کیا نہ عمل کیا، گمراہ رہنا پسند کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہم علم حاصل نہیں کریں گے نا تو نہ پوچھ کچھ ہوگی، نہ علم ہوگا نہ پوچھ کچھ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سکھا رہے ہیں وَلَضَّالِّينَ، گمراہ نہیں رہنا۔
गुमराह नहीं रहना, राह गुम नहीं करनी, भटकना नहीं है, चीजों का इल्म हासिल करना। हमारे पास ना चॉइस नहीं है। गैरुल मगदूबी अलैहिम, तो ऐसा बंदा भी नहीं बनना। तो उलमा फरमाते हैं इससे मुराद यहूद है जिनके पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था। वलद्दालीन, दालीन से नसारा की कैटेगरी मुराद है जिनके पास ना इल्म था और ना ही फिर अमल आया। अमल भी फिर अपने जहन से जो कुछ उनको समझ आया वैसे वो करते रहे। तो इल्म के साथ अमल मतलूब है, इल्म के साथ अमल मतलूब है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं मुझसे हिदायत मांगो, मुझसे हिदायत मांगो। कभी भी तुम ऐसे स्टेज पर नहीं आ सकते इस दुनिया में रहते हुए जब तुम अपने आप को सेफ महसूस करो कि बस अब मैं सेफ हूँ। सहाबा कराम को जन्नत की खुशखबरियां मिल जाती हैं और फिर भी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या परेशान होते हैं। वो हजरत जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत हुजैफा रदी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की लिस्ट बताई थी, वो उनके पास क्या जाकर पूछते हैं कि मेरा नाम तो नहीं है इसमें। आप इमेजिन कर सकते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इस लफ्ज का सही मतलब समझ लिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे क्या चाहते हैं, सही गाइडेंस। सूरह फातिहा के बारे में एक हदीस आती है, ये हदीस है हदीस कुदसी। आपको याद है हमने मेंशन किया था कि हदीस कुदसी वो हदीस होती है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो अल्फाज हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं लेकिन जो माना है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का होता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू इंसान ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जब हम ये कहते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी हमद बयां की। जब वो कहता है रहमान रहीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी लिल्लाहि रब्बिल रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। जब इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन टिल इय्याका नअबुदु, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। और उसके बाद इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। और फिर इहदिना से लेकर अद्दौलीन तक जो हम पढ़ते हैं ये हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे हैं। तो आधी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान डिवाइडेड है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके बंदे के दरमियान ये तकसीम हुई हुई है। तो सोचिए जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम इस चीज को कह रहे हैं कि हम इस तमाम जहानों के परवरदिगार से मुखातिब हैं, हम उससे बात कर रहे हैं डायरेक्टली
کہ اے اللہ ہم تیری تعریف کر رہے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو روز جزا کا مالک ہے، اس لیے میں تیری عبد بننا پسند کرتی ہوں، میں تیری ہی غلام ہوں، اور پھر میں آپ ہی سے ہر نیک کام پہ اور ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق چاہتی ہوں۔ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ گائیڈنس اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ ایسے ڈیوائیڈ ہے۔ اب آپ لوگوں کی ٹرن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ اب آپ لوگ آج کے لیکچر سے کوئی چیز پوچھنا چاہیں